الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ انسان وہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کو بغیر مانگے دی ہیں، اگر یہ انسان ان نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی انسان کی مکمل ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکے گا جو اللہ نے اس کو بغیر مانگے دی. اس انسان کو جو یہ کہتا ہو کہ ہمیں تو اللہ کچھ نہیں دیتا، پتہ نہیں کس کو دیتا ہے، اس انسان کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک چیلنج دیا ہے انسان کو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تم اس کو شمار نہیں کر سکو. انسان کے پاس نعمتیں اللہ نے دی، لیکن یہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے. وہی نعمتیں انسان کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتی ہیں، وہی نعمتیں انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہیں. اور انہی چیزوں کو، انہی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرے، انہی نعمتوں میں سے سکون اٹھ جائے گا، خیر اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی. نعمتیں وہی ہوں گی، بندہ بھی وہی ہوگا. کاش کہ اس انسان کو آج معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو سمجھائے، اپنے گھر والوں کو سمجھائے. یہ والی بات آج کی نشست میں صرف یہی بات عرض کرنا مقصود ہے کہ انسان کیا کرے جس سے ان نعمتوں کے اندر برکت آ جائے، اور انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان نعمتوں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. بس صرف اتنی بات عرض کرنا مقصود ہے. انسان محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، پیسہ بھی جمع کر لیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. اور برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا
سورۃ الملک کے شروع میں بھی کہا، سورۃ الفرقان کے شروع میں بھی کہا۔ سورۃ الملک کے شروع میں اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات ہے وہ جو بادشاہت کی مالک ہے۔ اور سورہ فرقان کے شروع میں اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بندے پر نازل کی۔ تو اللہ سرچشمہ برکت، برکت دینے والی ذات اللہ کی، اس بندے کو ماننا پڑے گا۔ یہ نعمتیں دینے والا بھی اللہ اور برکت دینے والا بھی اللہ۔ اللہ انسان کو کیا دکھاتا ہے؟ دیکھ نعمتیں میں نے دی، اب اس طرح استعمال کر، میں برکت دوں گا۔ میرے کہنے کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال نہ کیا، میں برکت اٹھا لوں، پھر سکون بھی ختم ہو جائے۔ چنانچہ آج وقت کی ضرورت، بہت بڑی ضرورت کہ انسان سمجھے کہ برکت کیسے ملتی۔ نمبر ایک، اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں وہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آج یہ لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہو گئی، بعض لوگ کہہ بھی دیتے، کہتے مولانا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، میں کہتا ہوں سب اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے نہ رکھیں، ماں باپ کے لیے نہ رکھیں، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ یہ لوگ الجھتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق جب خرچ کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ، ایک اللہ کا راستہ۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان عورتوں پر قوام بنایا، نگہبان بنایا، ذمہ دار بنایا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی، اپنا فضل کیا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ جو مرد اپنے مالوں میں سے اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، تو بیویوں پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس لیے اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور جو بیویوں پر خرچ نہیں کرتے ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اور بیوی پر خرچ کرنا یہ مستحب یا سنت نہیں ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھ لیں۔ یہ مستحب سنت نہیں ہے بیوی پر خرچ کرنا، فرض ہے، فرض ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ شوہر پر بیوی کا نان نفقہ خرچ فرض ہے، یوں کہتے ہیں، شرعی حکم فرض ہے۔ اب اللہ نے فرض کیا ہے، یہ فرض جگہ نہیں خرچ کر رہا، تو یہ کنجوسی حرام ہے، اللہ برکت اٹھا لے۔ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، سوچنا ہوگا، بھرا پڑا ہے۔ اچھا بیٹے ماشاءاللہ عمدہ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، بہترین گھر بنایا ہوا ہے،
فیکٹریاں ہیں، تنخواہیں ہیں، اسی شخص کے ماں باپ کو دیکھیں برے حال میں، اگر وہ خاص طور پر الگ رہتے، یہ اے سی چلا کر گھر میں رہتا ہے، ماں باپ بیچارے اے سی کا بل برداشت نہیں کر سکتے، خود اپنے یہاں نوکر رکھے ہوئے کام کے لیے، ماں باپ کے لیے، بوڑھی ماں کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے، خود اپنے لیے بہترین ہسپتال ہے، ماں باپ کے لیے علاج کے لیے غافل ہے، یہ مالدار اولاد۔ معاشرہ بھرا ہوا ہے اس وقت، کوئی اکا دکا کیس نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، یہ لوگ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، یہ کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، خیر کمانا یا مال، جو تم مال میں سے خرچ کرتے ہو، لوگ پوچھتے بیوی بچوں کا پہلا نمبر ہے یا ماں باپ کا پہلا نمبر ہے؟ قرآن کھول کے دیکھ، آیت پڑھا، نمبر لگا لو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، نمبر ایک ماں باپ، بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا، اس لیے ہمارے نوجوان بچے اور بچوں کی شادی کے بعد کی زندگی میں گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ماں باپ کو سکون پہنچا، برکت آ جائے گی، خیر آئے گی۔ اللہ کے بندے ماں باپ کا فکر کرتے، ان کو آرام پہنچا، ٹھیک بیوی بچوں کو بھی پہنچا، لیکن نمبر ایک اس آیت میں ماں باپ، یہ تو نمبر دو تین کے بھی ماں باپ کو نہیں رکھ رہا معاشرے کے اندر، یہ نوجوان کمانے والا نمبر دو تین چار پہ بھی نہیں رکھ رہا، تو پتہ نہیں کہاں رکھ رہا۔ اس کے دوست احباب اس سے مقدم ہے، دوستوں کی اتنی بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی، گھر میں محفلیں ہو رہی، دوستوں ماں باپ وہ پریشان ہیں کھانے پینے کے بارے میں، اس کی زندگی میں سکون کیسے آئے، اس کی زندگی میں برکت کیسے آئے؟ برکت لینی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ کچھ تلخ باتیں ہیں لیکن ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ برکت چاہیے نا۔ آج انسان بہت غافل ہے، خاص طور پر ہمارا نوجوان، جب بچے ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، اپنے گھر بس جائیں، پھر ماں باپ کس حال میں نہیں پوچھ رہے۔ اس وجہ سے برکت ختم ہوئی، سب کچھ ہوتے ہوئے برکت بیچ میں سے ہو گئی۔ مثل الذین ينفقون، اللہ نے سمجھایا، دیکھو تم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو ہم کہاں سے کھائیں گے، بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ کے بندے بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے، یہ فی سبیل شیطان ہے۔ میں نے کہا دو ہی راستے ہیں نا، یا فی سبیل اللہ یا فی سبیل شیطان، یا شیطان کے راستے میں یا رحمان کے راستے میں، تیسرا تو راستہ کوئی نہیں۔ یہ انسان اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرے، چاہے ان سے کچھ نہ ملے، چاہے وہ دکھ دے، چاہے وہ کبھی پوچھنے کے لیے بھی نہ آئے، یہ پھر ان کے کام آئے، یہ پھر ان کے ساتھ تعاون کرے، کیا ملے گا؟ آخرت میں اجر ملے گا۔ نمبر ایک، آخرت میں اجر ملے گا۔ نمبر دو، اس دنیا میں بھی ملے گا۔
یہ بہت ایک کڑوے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ایک تلخ سوچ ہے۔ اس بھائی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اسے کبھی مجھے فیض نہیں پہنچا، اسے دکھ پہنچتا ہے، وہ کوئی ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلاتا، سارا میں کچھ کرتا ہوں، اب میں جا کر اس کو کھلاؤں، الجھتا ہے انسان۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بھی پہنچ گئے تھے یہی بات لے کر۔ اصحاب صفہ تعلیم حاصل کرتے تھے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے نا ایک چھوٹی سی جگہ ابری سی پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے، چبوترا سا، اصحاب صفہ یہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے صحابہ، صبح سے لے کے شام تک رات تک علم حاصل کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بھائی جو ہے نا وہ اصحاب صفہ میں پڑھتے تھے، اور وہ صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں پڑھتا رہتا ہے میرا بھائی، اور میں سارا کام کاج ذمہ داریاں گھر کے اخراجات وغیرہ سب میرے ذمہ ہیں، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، ساری ذمہ داریاں پوری میں کرتا ہوں، خرچے میں اٹھاتا ہوں، یہ یہاں پڑھتا رہتا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے والا ہے، لعل اللہ ان یرزقک بہ، یہ نہیں کہا نہیں بھائی بھی آئے گا کمائے گا انشاءاللہ، نہیں، وہ جواب سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی کو جواب دیا لعل اللہ ان یرزقک بہ، شاید اللہ تجھے جو رزق دے رہا ہے وہ اسی بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے، وہ اسی بھائی کی طرح ہے۔ کتنے حضرات یہاں بھی تشریف فرما ہے، الحمدللہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا، چلو کتنے حضرات تشریف فرما ہے یہاں جو گواہی دیں گے اس بات کی کہ ہم نے خرچ کہیں اور کیا، دیا اللہ نے کہیں اور سے۔ اللہ زندگی میں دکھاتا ہے، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے نا، آپ کی تو صرف کاوش ہے، محنت ہے، بس کرتا ہے انسان کسی اور کے لیے، دیتا اللہ کہیں اور سے، اللہ کا نظام ہے۔ اپنے بھائی کی شکایت کرنے آئے، یہ کماتا نہیں ہے، پڑھتا رہتا ہے، شاید تجھے بھی اسی بھائی کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دنیا میں اپنے بھائی کے کام آتے ہیں، اللہ آخرت میں ثواب دے گا، میں نے تو عرض کیا اللہ دنیا میں دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، یہ اللہ تجھے دے رہا نا، اسی بھائی کو ادھر دے رہا تو دنیا میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں آپ کو 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں پکا یقین رکھیں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر روز 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے۔ اب اس آیت پر ایمان، اس آیت پر ایمان کس حد تک ہے، کتنا کمال کا ایمان ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے وہ واقعہ نہ لکھا ہوتا تو شاید میں بیان نہ کرتا، کیونکہ آج کل کے انسانوں کو ہضم نہیں ہوتا وہ والا واقعہ ہے۔ حضرت رابع بصریہ، برکت کیسے آتی ہے سمجھنا ہوگا، اللہ کی ولی ہے،
رابعہ بصریہ کے یہاں مہمان آ گئے، مہمان آ گئے، جو ہی مہمان آئے ان کے تواضع کرنی تھی، چند روٹیاں پڑی ہوئی تھی، 2 روٹیاں۔ مہمان آئے تو کوئی مانگنے والا آ گیا تو اس کو اٹھا کر وہی 2 روٹیاں دے دی۔ مہمانوں کو بھی تھوڑا سا گرا گزرا، پتہ ہے مہمان آئے ہیں، پھر اٹھا کر روٹیاں 2 ہی تھیں وہ بھی دے دی۔ خیر اللہ کی ولیت، مہمان نے کچھ بولے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا تو کسی کی خادمہ روٹیاں لے کر آئی، کافی ساری۔ رابعہ بصریہ نے روٹیاں گنی، گن کر کہا نہیں یہ میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، حالانکہ کافی روٹیاں تھیں۔ خیر وہ چلی گئی واپس، اس کی مالکہ نے اور چند روٹیاں رکھ کے بھیج دیا، جاپ دیا۔ اسے بتایا نا کہ اسے گنی انہوں نے شمار کی تھی، وہ لے کے گئی، پھر گنی، کہا نہیں میرے لیے نہیں ہے، یہ لے جائے۔ چند دفعہ ہوا، آخر ایک دفعہ گنی تو کہتے ہاں ہاں یہ میرے لیے آ گئی۔ اب مہمانوں سے برداشت نہیں ہوا، یا تو اتنا تقویٰ کہ وہ 2 روٹیاں پڑی تھی وہ بھی دے دی، اور یا اتنی لالچ اور حرص کہ اتنی روٹیاں آ رہی ہیں پھر کہتے میرے لیے نہیں، جب کافی ساری ڈھیر آ گیا تو کہتے میرے لیے، یا اتنا تقویٰ یا اتنی لالچ۔ تو مہمانوں سے نہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے خاموشی اختیار کی اور کہا یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، نہ پوچھو، یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، نہ پوچھو۔ آخر انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سچا ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، ابھی میں نے وہ آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میں جو کوئی نیک کام کرتا ہے میں اس کو 10 نیکیاں دیتا ہوں ایک کام کے بدلے میں۔ تو میں نے 2 روٹیاں دی تھیں، مجھے 20 روٹیاں آنی چاہیے تھی۔ اللہ سچا ہے، جب میں نے پہلے گنی تو وہ 20 سے کم تھی، پھر گنی پھر 20 سے کم تھی، پھر جب آئی تو وہ 20 تھی۔ میں نے کہا ہاں اب میرے لیے آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 روٹیاں دوں، اللہ مجھے 15 روٹیاں دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 20 آنی چاہیے۔ کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ہضم نہیں ہوگا، یہ ہضم نہیں ہوگا، لیکن مانتا وہی ہے جس کی زندگی میں یہ ہو جاتا ہے، مانتا وہ ہے جس کی زندگی میں ہو جاتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں نے ماں کے ساتھ یہ کیا اچھا سلوک، باپ کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا، اللہ نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا۔ کہتے ہیں لوگ، میرے سامنے کہتے لوگ اللہ چھپر پھاڑ کے دیتا، بولے ہمیں نہیں پتا کہاں سے دیتا، بس میں کیا کرتا ہوں، یہی کرتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہوں، بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہوں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں مثال بھی ایسی دی ہے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے میں برکت کیسے دیتا ہوں، برکت کیسے دیتا ہوں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کیا مثال دی ہے اللہ نے، ایسی مثال جو معاشرے کا ایک دیہاتی بھی سمجھ جائے، دیہاتی ان پڑھ کسان اب بھی سمجھ جائے، ایک دیہاتی سمجھ جائے گا اس مثال کو۔ اللہ نے اتنی سادہ سی مثال دی ہے، اور ایسی مثال دی ہے جس کو ہم لوگ اپنے معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے، حبۃ ایک گندم کا دانہ، اس کو آپ بیجتے ہیں، ایک پودا اگتا ہے، ایک پودا ایک دانے سے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس میں 7 بالیاں لگتی ہیں، 7 سٹے گندم کے، 7 بالیاں لگتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے کتنے دانے اللہ اگا کے دکھاتا ہے؟ ایک دانے سے کتنا؟ 700۔ یہ نہیں اللہ نے کہا تم ایک دانہ بیج دو میں تمہیں آخرت میں 700 دانے اگا کے دکھاؤں گا، اللہ کہتا ہے تم خود کرتے۔ اب بولو، اللہ کہتا ہے قرآن میں پوچھتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم بیجتے ہو اگاتے ہو یا ہم بیجتے اگاتے ہیں؟ أَمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ تم نے کیا کہ ایک دانہ بیج کر اس میں سے 700 دانے تم نے نکالے، بھول جاؤ اللہ نے نکالے۔ تو وہ اللہ جو ایک دانے سے 700 دانے نکال کر تمہیں دکھاتا ہے، اور پتہ کیا کرتے؟ یہ ایک دانہ وہ بھی زمین میں بیجتا ہے، ایک دانے کو زمین میں دفن کر دیتا ہے، اس دفنانے کے بعد اللہ اس میں سے 700 دانے اگا کے دکھاتا ہے۔ خرچ کرتے تو دیکھو 1 روپیہ ماں باپ پر 1 روپیہ خرچ کرتے تو دیکھو، اللہ اسی سے 700 روپے اگا کر دکھائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ وہ اللہ ہے جو ایک دانے سے 700 دانے اگا کے دکھاتا ہے۔ کیسے برکت دیتا ہے اللہ؟ یہ انسان حلال کمائے گا تو اس کے اندر برکت ہوگی، ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کیسے برکت ہوتی ہے، کن چیزوں سے برکت اٹھتی ہے۔ ماں باپ کو دینا بند کر دے یہ بندہ، برکت سکون ختم ہو جائے گا، کروڑوں روپے کماتا ہے، سکون نہیں ہے زندگی، بچے نافرمان، بیوی لڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں، اللہ نے اور لائن پہ لگا دیا ہے، اس کو فکر نہ کرو۔ ماں باپ کو دکھ لے کر یہ خود زندگی سکون سے گزار سکے گا، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ قدرت ہے اللہ کر دے، نظام نہیں ہے اللہ کا۔ یہ حلال کمائے گا تو اللہ اس میں برکت دے گا، یہ حرام کمائے گا اللہ اسی میں سے برکت اٹھا لے، کما لے، زیادہ کما لے، سود لے لے، رشوت لے لے۔ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی حقیقی بہن کو وارث باپ کی جائیداد میں سے وراثت نہ دے تو خود اس گھر میں سکون سے رہ سکے گا بہن کے حق کو مار کے؟ وہ اللہ نہیں ہے۔ انسان کہاں رہتا ہے؟ باپ مر گیا، بہنوں کو نہیں دینا، بھائی تو سکون سے رہ لے پھر گھر میں، بہن کو تڑپتا چھوڑ کر۔ بہنوں کو کیا حال ہے؟ کچھ نہیں، بہنوں کو حصہ بھی نہیں دینا، خود جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھنا، اللہ اس جائیداد میں اس چیزوں میں برکت دے گا، سوال ہی پیدا نہیں۔ بھول جائیں اللہ کا نظام نہیں ہے۔ مت کہیں یہ سب کچھ کر کے بہنوں کو حق نہیں دیا، مولانا ان اللہ غفور الرحیم، بڑی غلط فہمی ہے، بہنوں کو حق نہیں دیا، اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، نرم کرنے والا۔ اللہ کے بندو، جس قرآن میں ان اللہ غفور الرحیم لکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ المنتقم، المنتقم اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ سارے غفور الرحیم پڑھتے ہیں، سارے رحمان الرحیم پڑھتے ہیں بہنوں کا حق مارنے کے بعد۔ جی وہ اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ بدلہ لے کر چھوڑے گا
یا بہنوں کو حق دے دو، برکت آ جائے گی مال میں۔ بہنوں کا حق چھین کر، یتیم بچوں کا حق کھا کر کبھی برکت نہیں آتی۔ سکون اللہ اٹھا لیتا ہے، سکون اللہ اٹھا لیتا ہے یتیموں کا مال کھانے کی وجہ سے۔ نوجوان بچوں کا بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، معاشرہ بھرا پڑا ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرے خاندان میں سے آئی ہوئی بہو ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ یہ دادا ان بچوں کو نہیں دیتا کچھ، یہ دادا بچوں کو نہیں دیتا، بھرا پڑا ہے معاشرہ۔ یہ جائیداد بہو لے جائے، یہ بچے لے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، بہو کو بھی گھر سے نکالو، بچوں کو بھی گھر سے نکالو۔ ٹھیک ہے، رکھ لو اس مال کو، لیکن ایک آیت ذہن میں ضرور رکھ لیں۔ آیت پڑھنے لگا، کوئی شخص کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھائے، نہ کھائے، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں اللہ کیا کرے گا؟ آیت پڑھنے لگا، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اب جہنم کی آگ بھر کے اپنے پیٹوں میں، پھر اس کو سکون دے گا اللہ، اس کو برکت دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں ملے گی برکت۔ دینا پڑے گا بہنوں کا حق، دینا پڑے گا یتیموں کا حق، دینا پڑے گا بیواؤں کا حق۔ یہ انسان حلال مال کمائے اللہ برکت دے گا، حرام مال کمائے اللہ برکت اٹھا لے گا۔ یہ انسان زکوٰۃ صدقات دے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس مال کو بڑھائے گا، دنیا میں بڑھائے، اسی میں سے زکوٰۃ نہ دے۔ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے، زکوٰۃ دو تو اس میں سے پیسے کم ہو جائیں گے، مولانا میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، میں بوڑھا آدمی ہوں، ریٹائر ہوں، وہ تھوڑا بہت میں نے جمع کر کے رکھا ہے، اس طرح میں زکوٰۃ میں دوں گا تو ختم ہو جائے گا، میں اپنا بڑھاپا کیسے گزاروں گا؟ مولانا میں نے محنت کر کے جوان بچیاں گھر میں، اس کے لیے میں نے پیسہ جمع کیا، ان کی شادیوں کے لیے چند لاکھ روپے آئے، میں اس میں سے زکوٰۃ دوں گا تو پھر وہ بیٹیوں کی شادی کہاں سے کروں گا؟ اللہ کے بندے، یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ 10 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے بیٹیوں کی شادی بھی کرو؟ یہ اللہ نے کہا حکم دیا؟ اللہ نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ تم 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے یہ کہا یہ انسان جو ہے وہ حرام مال کھائے کمائے اور اللہ اس میں برکت دے، ناممکنات میں سے ہے۔ تو حلال مال کمائے تو اس میں برکت، حلال مال کھائے تو اس میں برکت۔ حلال کھانا ہے، لیکن یہ انسان حلال مال انسان کھائے، کمایا بھی حلال اور جو سامنے کھانا وہ بھی حلال، بسم اللہ پڑھ لے تو برکت ہوگی، نہیں پڑھے گا تو برکت نہیں ہوگی۔ برکت کیسے آتی؟ جامع ترمذی کی حدیث اور صحاح ستہ میں موجود حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، صحابہ موجود تھے، ذہن میں رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود، کھانا کھا رہے تھے، صحابہ موجود، کھانا شروع ہو گیا، سب نے بسم اللہ پڑھی۔ فجاء اعرابی فاکل بلقمتین، جامع ترمذی کے الفاظ، فجاء اعرابی فاکل بلقمتین، ایک بدو آیا دیہاتی، وہ 2 لقموں میں سارا کھانا کھا گیا۔ نبی سے بار بار کہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ موجود،
صحابی نے سوال کر دیا، وہ سوال بھی موجود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو بڑا برکت والا تھا، اور جب کھانا ہمارا ختم ہوا ہے تو اس میں برکت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا، اس لیے برکت تھی۔ جب یہ دیہاتی آیا، اس نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا تو شیطان نے بھی ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اور آگے جملہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما ھذا لو سما لکفاکم، اما ھذا لو سما لکفاکم، اگر یہ بدو بھی بسم اللہ پڑھ لیتا تو تمہارے لیے مال کافی ہو جاتے۔ معلوم ہوا کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لیتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مادہ پرست ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے مولانا اچھا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تو برکت ہوتی ہے، تو کیا وہ 1 پلیٹ 2 پلیٹ ہو جاتی ہے؟ کیا ہے 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہو جاتی ہیں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے؟ بعض لوگ گلجھتے ہیں، ایمان نہیں ہو اللہ کے نام پہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، وہی کھانا 2 بندوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہی کھانا 10 بندوں کا پیٹ بھر دے، یہی برکت ہے۔ آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہوتی ہوئی، آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ رابعہ بصریہ کی طرح 2 روٹیاں 20 روٹیاں ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں گی، لیکن اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، والدین کے لیے، اس کے بعد رشتہ داروں کے لیے۔ کتنے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں، عمر رسیدہ حضرات، جو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک وقت تھا گھر میں ایک کماتا تھا۔ آپ حضرات نے، بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک کماتا تھا، سارے کھاتے تھے، کبھی خالہ کے بچے آ رہے ہیں، کبھی ماموں کے بچے آ رہے ہیں، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی دن میں آ رہا ہے، کوئی رات میں آ رہا ہے، لنگر کھلا ہوا ہے، لنگر کچن لنگر، وہی سادگی تھی۔ اصل بات بیچ میں وہی سادگی تھی، وہی اخلاص تھا۔ مہمانوں کو برداشت کرتے تھے، کیا مہمانوں کو خوشی سے برداشت نہیں کرتے تھے، خوشی سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جو پکا ہے وہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے۔ اس وقت ایک کماتا تھا، سارے کھاتے تھے۔ اب گھر میں ہر بندہ کما رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کو برداشت نہیں کر رہا گھر میں، اور آتے بھی ہے تو تکلف، تصنع، بناوٹ، مہنگا پکائیں تاکہ پتہ چلے مالدار ہیں ہم لوگ، پیسہ ہے ہمارے پاس، آ گئے اب ان کے لیے خرچ کرو اتنا جو ذہن پہ بوجھ ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں جنہوں نے برکت کو ختم کر دیا۔ جب اخلاص نہیں رہا نا، ذہن پہ دباؤ آ گیا، مہمان ذہن پہ دباؤ بن گئے، یہ ہم نے خود دباؤ بنائے ہیں۔ اچھا، مہنگی چیزیں لا کے ان کے سامنے رکھنا، مہنگے کھانے پکانا، بیوی کو بھی مجبور کرنا، ظاہر ہے بجٹ ہے، انسان ہے، پھر وہی رشتہ دار بوجھ لگتے ہیں۔ یہی سادگی ہو، یہی اخلاص ہو تو کتنی برکت ہوگی۔ یہی انسان صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے تو اس کے اندر بھی برکت ہوتی، برکت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے گا اللہ برکت کیسے کیسے دیتا ہے۔ من احب ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره فليصل رحمه، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ من احب ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے، لیکن اس چاہت کو پورے کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے، اس لیے وہ نہ رزق بڑھتا ہے نہ عمر بڑھتی ہے۔
اللہ نے کیا راستہ بتایا؟ رزق میں اضافے کا، عمر میں اضافے کا، یعنی عمر میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی برکت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه ولیمسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے، ترک تعلق نہ کرے رشتہ داروں سے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا مولانا رزق متعین ہو چکا ہے، اضافہ کہاں سے ہوگا؟ عمر لکھی جا چکی ہے جتنی ہے، اضافہ کہاں سے ہوگا؟ میں کیوں کروں صلہ رحمی؟ جو اللہ نے دینا وہ دے دے، وہ تو لکھا جا چکا، اضافہ کہاں سے ہوگا؟ چنانچہ ایک محدث نے تو یہی تشریح لکھی کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اللہ اس عمر میں خیر و برکت دے دیتا ہے۔ رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، عمر میں اضافہ نہیں، عمر تو لکھی جا چکی، رزق بھی لکھا جا چکا، عمر وہی رہتی ہے، رزق وہی رہتا ہے، اس میں اللہ خیر برکت دے دیتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے۔ ایک محدث نے یہ لکھا، بالکل ٹھیک لکھا، کہ بھی مال اتنا ہی رہتا لیکن اس میں اللہ خیر ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن ایک محدث نے تو کمال کر دیا اس حدیث کی تشریح میں، انہوں نے اصرار کر کے لکھا نہیں، اللہ اس رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس مال میں اضافہ کرتا ہے، زور دے کر کہا نہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ جو رزق تو لکھا جا چکا ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے، پھر اضافہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ آج گھر کی عورتوں کو بھی سمجھانا ہے، اچھا گھر کی خواتین کو بھی، نوجوان بچے بچیوں کو بھی یہ والی حدیث سمجھانی جو میں کہنے لگا ہوں۔ کیسے اضافہ ہوگا؟ عمر میں رزق میں، محدث نے لکھا، کمال کر دی، انہوں نے کہا نہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آگے پتہ کیا لکھتے؟ کہتے اللہ نے تقدیر میں اس کے رزق کو لکھ دیا تھا کہ اتنا رزق ہوگا اور اتنی عمر ہوگی، اور اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، لہذا اس کے رزق میں اتنا اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیا جائے، لہذا جو اللہ اضافہ کرے گا وہ بھی لکھا ہوا تھا تقدیر میں۔ انسان کو تو نہیں پتا نا تقدیر میں کیا لکھا۔ کمال کی گرہ کھولی ہے۔ میں نے کہا آج خواتین کو بھی گرہ کھولنے کی ضرورت ہے، ان کے عقل کو، خواتین پہ بھی، بچوں پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی آپ کہاں خرچ کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے اوپر؟ یہ ہمارے لیے بیویاں دیتے، کہاں خرچ کرتے ہو ساری زندگی محنت کر کر کے؟ ان بہن بھائیوں سے خرچ کرتے ہو جن نے کبھی تمہیں خیر کی بات نہیں کی، تمہیں سلام نہیں کیا، تمہاری طبیعت کبھی نہیں پوچھی، کبھی شکل نہیں دکھائی۔ جی نہیں، اگر برکت چاہتے ہیں تو انسانوں سے توقع نہ رکھیں، اللہ سے توقع رکھیں۔ برکت چاہتے ہیں انسانوں سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ سے ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اولاد میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری ساری نعمتوں میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آپ نے بے شمار نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائی، یا اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اس توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ حضرت مولانا ارشد اویس صاحب دعوت برکاتہم بہت شدید بیمار، آج ہمت کر کے تشریف لائے، یا اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، کامل صحت عطا فرما، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور یا اللہ جتنے کاروباری پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو حلال کشادہ برکت والا رزق عطا فرما،
یا اللہ خاص طور پر دعا کیجیے گا باران رحمت کی دعا کی، یا اللہ بارش کو رحمت بنا دے، یا اللہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ ان مسلمانوں کے دلوں میں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو سیلاب کی وجہ سے بارش کی وجہ سے نقصانات میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان سب کی غیبی مدد فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ